بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خداوند بخشندہ مہربان۔ آج میں آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال کی ایک انتہائی خوبصورت اور لاجواب نظم کہہ لیں یا اشعار کہہ لیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر خواہی حیات اندر خطر زی، جس کا عنوان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال نے اپنے ان اشعار کے اندر ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ معاشرے میں وہی افراد زندہ رہ سکتے ہیں، وہی قومیں زندہ رہا کرتی ہیں کہ جو خطرات میں جینا سیکھ لیتی ہیں۔ اگر خواہی فعل ہے جس کے آخر میں چھوٹی یہ ہے، یعنی تو چاہتا ہے، خواستن سے چاہنے کے معنی میں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے حیات زندگی، یعنی اگر تو زندگی چاہتا ہے، اندر خطر تو خطرات میں، زی یعنی زندگی گزار، زندہ رہ، جینا سیکھ، تو خطرات میں زندہ رہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے شعر سے۔ غزالی با غزالی درد دل گفت، از این پس در حرم گیرم کنامی۔ غزالی چونکہ جو فارسی کے ابتدائیہ کے نام سے 3 ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، ان میں بہت سے یہ چیزیں جو بار بار ریپیٹ ہونے والی ہیں سمجھا چکا ہوں، جیسا کہ دوسری ویڈیو میں جیسا کہ آپ کے سامنے غزال اسم ہے، اس کے آخر میں چھوٹی یہ ہے۔ یہ دوسری ویڈیو میں میں نے وہاں پہ بیان کیا کہ اسم کے آخر میں چھوٹی یہ ایک کوئی کسی کا معنی دیتی ہے، تو غزال ہرن کو کہتے ہیں، غزالی ایک ہرن، با کا معنی ساتھ ہے، کے ساتھ، غزالی یعنی دوسرے ہرن کے ساتھ، ایک ہرن یا دوسرا ہرن ہو جائے گا یہاں پر۔ درد دل کا درد، گفت بیان کیا، کہا، یعنی ایک ہرن نے دوسرے ہرن کے ساتھ اپنے دل کا درد جو ہے وہ بیان کیا۔ از این پس کیا کہا اس سے؟ کہا کہ از این پس، از کا معنی سے ہے، این کا معنی یہ، پس یعنی بعد کے معنی میں ہوتا ہے۔ از این پس یعنی اس کے بعد، در حرم میں یعنی کعبہ میں، حرم کعبہ کو کہتے ہیں، گیرم یہ فعل ہے، اور پہلی ویڈیو جو فارسی کے ابتدائیہ کے نام سے ہے اس میں یہ ساری باتیں سمجھا چکا ہوں کہ فعل کے آخر میں کون کون سے الفاظ لگتے ہیں اور کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو گیرم فعل کے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہے، یعنی میں لوں گا۔ گیر گرفتن پکڑنے کے معنی میں ویسے ہوتا ہے، میں لوں گا۔ کنامی جو ہے یہ پناہ کو کہتے ہیں، پناہ لے لینا جسے کہا جاتا ہے۔ تو غزالی با غزالی درد دل گفت، ایک ہرن نے دوسرے ہرن کو اپنے دل کا درد بیان کیا۔ از این پس، اور کیا کہا اس دوسرے ہرن سے؟ کہا کہ از این پس یعنی اس کے بعد، یعنی میں اس کے بعد مراد آج کے بعد، میں آج کے بعد در حرم کعبہ میں، حرم میں، گیرم کا نامی پناہ حاصل کر لوں گا، کہ میں آج کے بعد کعبہ میں پناہ حاصل کر لوں گا، یا میں اس کے بعد حرم میں پناہ حاصل کر لوں گا۔ نیکسٹ شعر ہے، بے صحرا صید بندان در کمینند، بے صحرا صید بندان در کمینند، بے کام آہوان صبحی نہ شامی۔ بے صحرا یعنی صحرا میں، صحرا بھی کہا جاتا ہے، جنگل بھی کہہ سکتے ہیں، صحرا میں، جنگل میں۔ صید بندان، صید بند، مراد صید بندہ ہے جس کو شکار کرنے والا بندہ یہ مراد بنتا ہے۔ صید شکار کو کہتے ہیں، بند کی جمع، بند جو ہے یہ بندے سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی شکار کرنے والا بندہ، اور ایک لفظ میں کہیں تو اسے ہم شکاری کہتے ہیں۔ بندان الف نون کے ساتھ جمع بنی ہے، جمع کا قاعدہ بھی بتا چکا ہوں کہ جاندار کی جمع آخر میں الف نون لگانے سے بن جاتی ہے، اور جاندار اور بے جان دونوں کے لیے ایک قاعدہ بتایا تھا کہ اگر صرف ہا لگا دیں تو سب کی جمع بن جاتی ہے۔ در کا معنی میں ہے،
کمین کہتے ہیں گھات کو، اور اند جو لفظ ہے یہ ہستند کے معنی میں ہے، ند جب لگتا ہے تو وہ سب مراد ہوتا ہے، یعنی وہ سب شکاری، ٹھیک ہے. تو بے قوم آہوان، کام مراد مقصد، مرضی، خواہش، اس طرح کے معنی دیتا ہے. آہوان، آہو کہتے ہیں ہرن کو، اور الف نون کے ساتھ اس کی جمع بنی ہوئی ہے. صبحی یعنی کوئی صبح، شامی کوئی شام، شام یعنی رات کے وقت، شام کے وقت کو کہا جاتا ہے. تو بے صحرا سید بندان در کمینند، کہ جنگل میں شکاری گھات لگائے بیٹھے ہیں، گھات میں بیٹھے ہیں، کیونکہ جنگل میں شکاری ہر وقت گھات میں بیٹھے ہیں. یہ جو بریکٹ میں لکھتا ہوں یہ اصل میں اس جملے کو مزید واضح اور مکمل کر دیتا ہے. پیپر میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ چاہیں تو بغیر بریکٹ کے بھی یہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ بریکٹ والے الفاظ وہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو کیونکہ جنگل میں، ٹھیک ہے، بے صحرا جنگل میں، سعید بندان شکاری یعنی جتنے بھی شکاری ہیں، در کمینند یعنی وہ سب گھات لگائے بیٹھے ہیں. بے قوم آہوان، یہ ہرن، پہلا ہرن دوسرے ہرن کو بتا رہا ہے، کہہ رہے بے قوم آہوان یعنی ہرنوں کی مرضی کے مطابق، صبح ہی نہ شامی، نہ تو کوئی صبح ہوتی ہے اور نہ ہی شام، یعنی کوئی صبح یا کوئی شام جو ہے وہ ہرنوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. کن کی وجہ سے؟ شکاریوں کی وجہ سے جو گھات لگائے بیٹھے ہیں، کیونکہ امن، سکون، چین میرا تباہ ہو چکا ہے. یہ ہرن وہ دوسرے ہرن کو بتا رہا ہے. نیکسٹ ہے امان از فتنہ صیاد خواہم، دلی ز اندیشہ آزاد خواہم. امان، امان جو ہے امن کے معنی میں ہے، امان یعنی پناہ، از کا معنی سے، فتنہ جو ہے فتنے کو ہی کہا جاتا ہے. فتنہ یہ سیاد، سیاد کا معنی بھی شکاری ہے، اور فتنہ یہ سیاد یعنی شکاری کے فتنے، از کا معنی سے جو ہے میں پناہ خواہم. خواہم فعل ہے جس کے آخر میں میم لگا ہے. خواہ کا معنی چاہنا ہوتا ہے، میم کا معنی جو آپ کے فعل کے آخر میں لگتا ہے میں کا معنی دیتا ہے میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں جو ہے وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ امان از فتنہ یہ سیاد خواہم، کہ میں شکاری کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں. دلی ز اندیشہ آزاد خواہم، دلی یعنی دل جو ہے، زے کمانی سے، اندیشہ خطرے کو بھی کہتے ہیں، فکر یا سوچ کو بھی کہا جاتا ہے. اندیشہ کا معنی ہم افکار بھی لے سکتے ہیں اور خطرات بھی لے سکتے ہیں. آزاد یعنی آزاد خواہم میں چاہتا ہوں. تو یہ اس کا ترجمہ بنا، یعنی وہ دوسرے ہرن کو یہ بتا رہا ہے کہ میں کیوں حرم میں جا کے آج کے بعد پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہ زندگی میں سارا سکون ہی برباد ہو چکا ہے، کہ جتنے شکاری ہیں وہ ہمہ وقت جو ہے گھات لگائے بیٹھے ہیں. اور ہماری عام جو لائف ہے اس کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کی طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بعض دفعہ ایک عام انسان جو کہ چھوٹا یا مختصر حوصلہ رکھتا ہے وہ یہ سوچ بیٹھتا ہے ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہ آج کے بعد میں نے باہر ہی نہیں نکلنا، میں نے فلاں نہیں کرنا، میں نے فلاں نہیں کرنا. تو اصل میں یہ ایک انسان کو بحیثیت انسان اور ایک قوم کو بحیثیت قوم، علامہ اقبال ہرنوں کی زبان میں ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں. تو امان از فتنہ یہ سیاد خواہم، کہ میں شکاری کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں. دلی ز اندیشہ آزاد خواہم، اور دلی ز اندیشہ، اور میں اپنے دل کو تمام خطرات سے آزاد خواہم، آزاد دیکھنا چاہتا ہوں. نیکسٹ ہے رفیقش گفت اے یار خردمند. اب وہ جو دوسرا ہرن تھا اس نے پہلے ہرن کی تمام بات یہاں تک سن لی، اب سننے کے بعد اسے جواب دے رہے. یہی اصل جواب جو ہے وہ ہم سب کے لیے میسج ہے. رفیقش گفت اے یار خردمند، اگر خواہی حیات اندر خطر زی. رفیقش یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ رفیق کے آخر میں شین لگا ہے،
اور اسم کے آخر میں شین کا معنی اس یا وہ کے معنی میں ہوتا ہے. رفیق دوست ساتھی کو کہتے ہیں، یعنی اس کا ساتھی. رفیقش یعنی اس کا ساتھی. گفت یعنی اس نے کہا. اے یہی بڑی یہ کے ساتھ ہم اردو میں لکھتے ہیں. یار دوست کو کہا جاتا ہے. خرد مند عقل مند کو کہتے ہیں. اگر خواہی خواہی یعنی تو چاہتا ہے. خواہم میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. خواہی تو چاہتا ہے. حیات زندگی. تو اندر خطر یعنی خطرات میں. زی یعنی زندگی گزار، زندہ رہ. یا ایک لفظ کہیں تو جی یعنی مراد جینا سیکھ لے، ٹھیک ہے نا. جی. تو رفیقش گفت اے یار خرد مند، یعنی اس کے دوست نے، اس کے ساتھی نے اس سے کہا اے یار خرد مند، اے عقل مند دوست، اگر خواہی حیات، اگر تو زندگی چاہتا ہے. اندر خطر دی، تو خطرات میں زندہ رہ، خطرات میں زندگی گزار. یہی زندہ رہنے کا گر ہے. جیسا کہ آپ کہہ لیں گے کسی کا بہت پیارا ایک شعر بھی تھا کہ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. حنا کہتے ہیں مہندی کو، مہندی کے جو پتے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. تو یہی یہاں پر ہمارے لیے میسج تھا. دمادم خیشتن راو برفسان زن. اب وہی دوسرا ہرن اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہے کہ زدتےگے پھاگ گوہر تیز ترزی. دما دم، دم 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 جو ہے یہ سانس کو، لمحے کو، لحظے کو کہتے ہیں. تو دما دم مراد ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت. خیشتن را، خیشتن جو ہے اس کا معنی اپنے کے معنی میں ہوتا ہے. خیشتن را مراد اپنے آپ کو. بر کا معنی پر ہے. فسان کہتے ہیں جس کے اوپر جو ہے چھری رگڑی جاتی ہے، اس کو ہم پنجابی میں وٹی بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو سان کہا جاتا ہے. یعنی بر فسان یعنی فسان ان مراد سان پر، سان پر یعنی جس کو آپ سان کہتے ہیں یا وٹی کہتے ہیں، یا آپ بعض جگہ پہ ہوائی کہتے ہیں، جو کہ چھریاں، چاقو، لوہے کی چیزوں کو تیز دھار بنانے کے لیے پتھر یا کوئی چیز ہوتی ہے. تو برفسان یعنی سان پر، ٹھیک ہے. زن، زن کا معنی ہے مار، رگڑ. زے کا معنی سے، تیگ تلوار کو کہتے ہیں. پاک کا معنی پاکیزہ کے معنی میں ہے. گوہر یعنی جوہر کو کہتے ہیں. مثلا جوہر کیا ہوتا ہے کہ ایک تلوار جس لوہے سے بنائی جا رہی ہے، تو وہ لوہا جو ہے وہ اس کا جوہر ہے کہ جس سے وہ تلوار بنائی جا رہی ہے. اب یہ جوہر جو ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ خام لوہا ہے، اگر یہ ناقص ہوگا تو تلوار بھی کوئی اچھی نہیں بنے گی. اگر یہ جتنا خالص اور پاک صاف ہوگا تو اتنی اچھی تلوار جو ہے وہ اس سے بنائی جا سکے گی. تیز تر یعنی زیادہ تیز. زی زندگی گزار، جی یعنی. تو دمادم خیشتن راو برفسان زن یعنی ہر لمحہ اپنے آپ کو سان پر رگڑتا رہ. یعنی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو نکھرنا چاہتا ہے، اپنے اندر نکھار لانا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا سیکھ لے. ہر لمحہ اپنے آپ کو سان پر رگڑتا رہ. زے تھے پھاگ گوہر تیز ترزی، اور پاکیزہ جوہر والی تلوار سے. زیتےگے پاک گوہر یعنی پاکیزہ جوہر والی تلوار سے بھی زیادہ تیز تر یعنی زیادہ تیز تر جو ہے زی زندگی گزار، اور پاکیزہ جوہر والی تلوار سے بھی زیادہ تیز زندگی گزار. نیکسٹ ہے خطر. تھاب و توان را امتحان است، عیار ممکنات جسم و جان است. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری جو نظم ہے اس کا اہم اور سب سے مرکزی جو ہے وہ شعر ہے، جس میں پورا ایک نچوڑ لا کے پیش کیا. خطر یعنی خطرات. تاب و توان، تاب اور توان دونوں الفاظ آپس میں مترادف ہیں، دونوں کا معنی سیم ہے. دونوں کا معنی طاقت بھی کر سکتے ہیں، دونوں کا معنی
قوت بھی کر سکتے ہیں. را کا معنی وہی کا کے لیے وغیرہ ہوتا ہے. امتحان است یعنی امتحان ہے، است کا معنی ہے. عیار کہتے ہیں کسوٹی کو. کسوٹی کیا ہے؟ پیمانہ ہوتا ہے کسی چیز کو پرکھنے کا. ممکنات امکانات کو کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں کہ آپ کہہ لیں کہ ایک انسان جو ہے اس کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی صلاحیتیں پوشیدہ رکھی ہیں. ان پوشیدہ صلاحیتوں کو یہاں پہ ممکنات یعنی امکانات کہا گیا. تو جسم و جان جو ہے یعنی جسم اور جان است کا معنی ہے. اور بعض دفعہ اگر پیچھے لفظ جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوا ہے، جیسے ممکن کی جمع ممکنات ہے، ٹھیک ہے، تو ہم است کا ترجمہ پھر جمع کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ خطر تاب و توان را امتحان است، کہ خطرات تو طاقت و قوت کے لیے امتحان ہیں. جیسے حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ مرد کے جوہر ہمیشہ مشکلات میں کھلا کرتے ہیں. اوورحال انسان کی بھی بات کریں تو انسانوں کے جو پوشیدہ جواہر ہیں یعنی ان کی پوشیدہ جو صلاحیتیں ہیں یہ ہمیشہ مشکلات میں کھلا کرتی ہیں، نکھرا کرتی ہیں، نکھر کر پھر سامنے آتی ہیں. جو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے سے ڈرتا ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو خطر تاب و توان را امتحان است، خطرات تو طاقت و قوت کے لیے امتحان ہیں. عیار ممکنات جسم و جان است، اور یہی جو خطرات ہیں یہ جسم و جان کے امکانات یعنی صلاحیتوں کے لیے ایک کسوٹی ہیں، ایک پیمانہ ہیں. تو اسی کے ساتھ ہماری یہ غزل، یہ اشعار ختم ہوتے ہیں. ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر خاص طور پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت ملتی رہے. انشاءاللہ جو علامہ اقبال کے یہ کچھ اشعار یا غزلیں آپ کہہ لیں یا جو بھی نظمیں کہہ لیں باقی ہیں، ان کو اب مکمل کروں گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.